Urdu professor. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر مجاز مرسل جو کہ علم بیان کا تیسرا رکن ہے، حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں. مجاز مرسل کی صورتیں، مجاز مرسل کی صورتوں کی تعداد 20 سے 30 تک ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی صورتیں محدود نہیں. مجاز مرسل کی تعریف: مجاز مرسل وہ لفظی صنف ہے جس میں کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ تعلق ہو، یعنی تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور باہمی تعلق پایا جاتا ہے. عموماً مجاز مرسل کی 24 صورتیں بیان کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں. نمبر 1، جز بول کر کل مراد لینا. مثلا بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ پڑھنا سے مراد یہ نہیں، ہرگز نہیں کہ صرف لفظ بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ پڑھنا مراد لیا جاتا ہے. اسی طرح فاتحہ پڑھیں. عام طور پر کسی کی تعزیت کے فوتگی پر جاتے ہیں، تعزیت پر جاتے ہیں تو جا کر کہا جاتا ہے فاتحہ پڑھیں. تو فاتحہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ لفظ فاتحہ پڑھیں بلکہ سورہ فاتحہ مکمل مراد لی جاتی ہے. کل بول کر جز مراد لینا. مثلا پاکستان نے ورلڈ کپ جیت لیا. اس میں پاکستان سے مراد پاکستان کی پوری ٹیم ہے. سبب بول کر مسبب مراد لینا. سبب بول کر مسبب مراد لینا یا سبب کو مسبب سے تعبیر کرنا. مثلا بارش سے فصل اگتی ہے. یہاں بارش سبب ہے اور اصل میں زمین میں فصل اگتی ہے. اسی طرح بادل برستا ہے. بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے. بادل وہ سبب ہے بارش کے برسنے کا. اسی طرح مسبب کو سبب سے تعبیر کرنا. مثلا فصل نے بارش کر دی. یہاں فصل نتیجہ ہے بارش کا لیکن سبب کی طرف اشارہ ہے. آلہ کو عمل سے تعبیر کرنا. مثلا قلم بہت تیز ہے. یہاں قلم سے مراد لکھنے والا شخص ہے. عمل کو آلہ سے تعبیر کرنا. مثلا شاعر کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے. یہاں قینچی سے مراد زبان ہے. مکان کو مکین سے تعبیر کرنا. مثلا سارا گھر سو گیا. یہاں گھر سے مراد لوگ ہیں کہ سب لوگ سو گئے، گھر کے سب لوگ سو گئے. مکین کو مکان سے تعبیر کرنا. مثلا یہ کلاس بہت ذہین ہے. یہاں کلاس سے مراد طلبہ ہیں. زمانہ کو حال سے تعبیر کرنا. مثلا پوری دنیا جنگ کر رہی ہے. یہاں دنیا سے مراد موجودہ حالات ہیں. حال کو زمانہ سے تعبیر کرنا. مثلا یہ آج کا جوان بڑا لاپرواہ ہے. یہاں آج سے مراد موجودہ نسل ہے. صفت کو موصوف سے تعبیر کرنا. مثلا امیر کا حکم چلا. یہاں امیر سے مراد وہ شخص ہے جو حکم دیتا ہے. موصوف کو صفت سے تعبیر کرنا. مثلا بہادر نے دشمن کو شکست دی. یہاں بہادر سے مراد وہ شخص ہے جو بہادری دکھاتا ہے. مکان کو زمانہ سے تعبیر کرنا. مثلا صبح کا وقت بہت خوشگوار ہے. یہاں صبح سے مراد وقت کا ایک حصہ ہے. زمانہ کو مکان سے تعبیر کرنا. مثلا میرے وطن کی فضا بہت پاک ہے.
यहाँ वतन से मुराद जमाना है। अमल को नतीजा से ताबीर करना, मेहनत कामयाबी की चाबी है। यहाँ चाबी से मुराद मेहनत है। नतीजा को अमल से ताबीर करना, मसलन ये दवा आराम देती है, यहाँ आराम नतीजा है लेकिन अमल दवा की वजह से होता है। आला को नतीजा से ताबीर करना, मसलन चाकू ने हाथ काट दिया, तो यहाँ चाकू आला है लेकिन नतीजा हाथ कटने का है। नतीजा को आला से ताबीर करना, मसलन मैंने ये कामयाबी अपनी जहानत से हासिल की, यहाँ जहानत नतीजा है, आला का इस्तेमाल नहीं। मुशब्बा को मुशब्बा बिही से ताबीर करना, मसलन वो शेर की तरह लड़ता है, यहाँ शेर से मुराद बहादुरी है। मुशब्बा बिही को मुशब्बा से ताबीर करना, मसलन ये चांदनी बहुत नरम है, यहाँ चांदनी को नरम शय से तशबीह दी गई है। माजी को हाल से ताबीर करना, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, यहाँ वक्त से मुराद माजी है। हाल को माजी से ताबीर करना, कल की बातें अब कहाँ हैं, यहाँ कल से मुराद हाल की बातें हैं। आम को खास से ताबीर करना, यह शहर बहुत खूबसूरत है, यहाँ शहर से मुराद मखसूस इलाके हैं। खास को आम से ताबीर करना, मसलन हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, यहाँ इंसान से मुराद मखसूस अफराद हैं। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई को इजाजत दीजिए। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching Urdu Professor YouTube channel. Thank you.